السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے بتائیں کچھ سوالوں کے جواب بتائیں گے۔ کون سا سوال ہے آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صدقے میں جانور دے یا پیسہ؟ تو آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ہو، پیسہ ہو تو پیسہ دے دیں، جانور ہو تو جانور دے دیں۔ آپ کے پاس جو ہے، جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جانور ہی دیں گے یا پیسہ ہی دیں گے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اسے صدقہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، انہوں نے سوال کیا ہے کیا ہم بنا وضو کیے آیت پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ کا جواب یہ ہے، اگر آپ کوئی آیت ایسے ہی پڑھ رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو ہی کریں۔ تو آپ جیسے کہ الحمد، درود شریف ہے یا سورہ فاتحہ ہے تو آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کر لے تو اور بہتر ہوگا۔ اور اگر آپ قرآن کی آیت یعنی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ وضو کر کے ہی تلاوت کریں، کیونکہ تلاوت کرتے سمے قرآن پر ہم ہاتھ رکھ کر یا ہاتھ میں لے کر تلاوت کرتے ہیں، تو بنا وضو کے ہم قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کوئی آیت، جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بہت سے ہوتے ہیں قرآن کتاب، تو اس کی آیت ہوتی ہیں تو ہم لے کے ہاتھ میں پڑھتے ہیں، تو اچھا ہوگا، بہتر ہوگا کہ آپ وضو کر کے ہی پڑھیں۔ اور نمبر 3، انہوں نے سوال کیا ہے کیا جوڑا باندھ کر نماز ہو جاتی ہے؟ جوڑا باندھنا جائز ہے؟ تو دیکھیے آپ کا جواب یہ ہوا، ہر قسم کا جوڑا جائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ہر قسم کا جوڑا ناجائز نہیں ہے، بلکہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ عورت اگر اونٹ کے کوہان کی طرح بال رکھیں گی، یعنی سر کے اوپر جو جوڑا باندھے گی وہ بال ہوتا ہے، اس سے وہ ناجائز ہے۔ اس ٹائپ کے بال ہم نہیں باندھتے ہیں، اس ٹائپ کے بال باندھ کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن جو جوڑے سر کے نیچے باندھی جاتی ہے یا بالوں کا پف بنا کر گدی کے پیچھے رکھ لیا جاتا ہے، اس قسم کے جتنے جوڑے ہیں وہ جائز ہیں، اور آپ اس طرح سے پیچھے گدی پر رکھ کے جوڑا یا پیچھے جوڑا بنا کر کے آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن سر کے اوپر جو اونٹ کے کوہان کے جیسے ہوتا ہے وہ آپ نہیں باندھ سکتی ہے، مطلب وہ باندھ کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نمبر 4، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں نکاح کرتے دیکھنا یا اپنا نکاح دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ تو دیکھیے آپ کا جواب یہ ہے، خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بے معنی اور ایک بمعنی۔ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے۔ دن میں جب زیادہ کام کرتے ہیں اور یا کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں، وہی ہمارے ذہن میں بات چلتا رہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے بھی وہ خواب زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور کچھ خواب بامعنی ہوتے ہیں، جیسے اپنا نکاح کرتے دیکھنا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عزت پانے اور دولت حاصل کرنے کی دلیل ہے۔ اگر انسان نیک ہو، سچا ہو تو عزت سے رہے گا، اور مال و دولت کا حصول اللہ اس کی قسمت میں لکھا ہے۔ کاروبار میں اضافہ ہوگا یا ترقی کرے گا، اور کاروبار نہیں ہے تو اس کو اچھا کاروبار مل جائے گا، اور اللہ اس کی عزت میں
اضافہ کرے گا. یہ اس خواب کی دلیل یعنی تعبیر ہے. تو امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے آپ اس سوال کو سمجھ گئے ہوں گے، سوال کے جواب کو. تو آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کے جو سوال کے جواب تھے ہم نے دے دیا ہے.